الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دنیا کا ہر شخص دن رات محنت کرتا ہے کہ مجھے کمفرٹیبل لائف مل جائے، سکون مل جائے، راحت مل جائے، چین مل جائے، اسی کے لیے محنت کرتا ہے۔ لیکن اس محنت کے بعد کئی دفعہ لوگوں کے پاس مال بھی آ جاتا ہے، کاروبار بھی آ جاتا ہے، کئیوں کے پاس اچھی جاب بھی مل جاتی ہے، بڑی زمینیں اور گھر بار ہر چیز مل جاتی ہے، بیوی بچے مل جاتے ہیں، اچھے دوست احباب مل جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف انسان جو ہے وہ سم ٹائم یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود روحانی طور پہ بڑا ہی پریشان ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ اس نے جسم کے لیے جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری اکٹھی کر لیں، گاڑی ہے، اچھی کار ہے، اچھا گھر ہے، بڑی لگژری صوفے ہیں، ہر چیز ہے، لیکن دوسری طرف سے اتنا ہی انسان پریشان ہے۔ مسجد میں بیٹھ کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ کہ ان کے پاس ان کو اپنے پیسے کا حساب بھی نہیں، اتنا زیادہ اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ کی قسم آ کے کہتے ہیں کہ مجھے نیند ہی نہیں آتی۔ تو بھائی یہ کس وجہ سے ہے کہ انہوں نے واقعی کہ جو جسمانی فائدے کے لیے تو سارے کام کیے، لیکن روحانی طرف سے کیونکہ غافل تھے، ہیڈ لیس تھے، اللہ کی یاد سے تو سکون اور اطمینان اور کنٹینٹمنٹ اور سیٹسفیکشن تو ملنی تھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ تو جو اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتا تو وہ اطمینان نہیں پا سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کتنی تسکین وابستہ ہے تیرے نام کے ساتھ کہ کانٹوں پہ بھی نیند آ جاتی ہے آرام کے ساتھ۔ کبھی کسی صوفی صافی ذاکر بندے کو، نیک صالح کو آپ نے کمپلین کرتے ہوئے دیکھا کہ نیند نہیں آتی، بلکہ وہ کمپلین کرتے ہیں کہ بھائی وقت نہیں ہوتا سونے کو، کہ ان کو جہاں موقع ملے وہیں پہ سو جاتے ہیں، کارپیٹ پہ ہی لیٹے ہوئے سوئے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھو جس نے اس دنیا کی چیزیں بنائی، جیسے جس نے گاڑی بنائی اس نے بتایا کہ اس کے انجن میں آئل ڈالنا، اس کے ٹرانسمیشن میں فلوئڈ ڈالنا اور اس کے ریڈیٹر میں کولنٹ ڈالنا، اور اگر کوئی سوئچ کر دے کہ فلوئڈ کو ڈالنا شروع کر دے انجن میں اور آئل کو ڈالنا شروع کر دے ٹرانسمیشن میں، تو یہ کار صحیح فنکشن نہیں کرے گی نا۔ اسی طرح جس اللہ رب العزت نے ہمیں بنایا ہے اس نے بتا دیا کہ میرے بندو اگر تم نے اطمینان، سکون اور راحت، چین سکون حاصل کرنا ہے
سیٹسفیکشن حاصل کرنی ہے تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. Lo, the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala provides satisfaction to the heart. It's provide contentment to the heart. This is provide peace and security to the heart. اب کوئی جتنا زیادہ رب کو یاد کرے گا اتنا ہی اس کو اطمینان ملے گا. لیکن ہم جو ہے کئی دفعہ یاد کرتے ہیں لیکن اس طرح نہیں کرتے جیسے کہ کرنے کا حق ہے. بھئی آپ کسی کے پاس جائیں تو اسے بیٹھے ہوں اس کے پاس تو آپ کا دھیان جو ہے دوسری طرف ہو تو وہ بندہ بھی آپ کو پسند نہیں کرتا کہ یہ میری سامنے بیٹھ کے مجھے توجہ ہی نہیں دے رہا. تو سوچو کہ ان اللہ علیم بذات الصدور کہ جو دل کے بھید کو جاننے والا ہے، سمیع خبیر ہے، سمیع علیم ہے، تو اس کے ساتھ ایسی غفلت کرے گا بندہ کہ ذکر کر رہا ہو دھیان کہیں اور ہو، ذکر کر رہا ہو آنکھیں نامحرموں پہ پڑ رہی ہوں. تو اس لیے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کہ اگر ہم ساتھ پرہیز نہیں نہ کریں گے کہ جیسے بندہ کوئی ڈائبیٹک ہو تو وہ انسولین تو لے رہا ہو اور جو ہے اس کی گولیاں تو کھا رہا ہو شوگر کی، لیکن ساتھ ہی جو ہے شوگر سے پرہیز نہ کر رہا ہو تو پھر اس کو اور زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ and remember your Lord in yourself. فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے جی کے اندر یاد کر، اے فی قلبک، in your heart. اور فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. And remember the name of your sustainer, remember the name of your Lord. And if somebody asks you, who is your Lord? Who is your God? So what do we say? Allah. باقی ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، اور ایک نام جو ہے اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. جیسے ایک بندہ الرحیم الرحیم کہتا رہے گا نا تو یہ بڑا مرسیفل اور رحم دل بن جائے گا. اسی طرح جو تذکرہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرے گا یا حلیم تو یہ بھی بڑا فور بیئرنگ اور بڑا جو ہے نا اس طرح بردباری اس کے اندر آ جائے گی، بڑا حلم آ جائے گا. لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا خاص نام کیا ہے؟ اللہ. اور جو اللہ رب العزت کو یاد کرتا ہے نا، بھائی جیسے پینی ہے، نکل ہے، ڈائم ہے، ڈالر ہے، $5 بل ہے، $10 بل ہے، 20 ہے، 50 ہے اور 100 میں یہ سارے ہی ہیں. اسی طرح یہ سارے اللہ پاک کے نام ہیں، الرحمن الرحیم المالک القدوس. اور جو ایک نام کا تذکرہ کرو گے تو وہ جو ہے نا آپ کے اندر اس کی کوالٹی کی صفت آنی شروع ہو جائے گی. لیکن جو اللہ رب العزت کے ذاتی نام کو یاد کرے گا نا تو اللہ پاک کے جو ان گنت نام ہیں جو اکاؤنٹ ہی نہیں ہم کر سکتے، تو وہ ساری جو صفات آپ کو چاہیے وہ ساری کے ساری بندے کو مل جائیں گی. اور اللہ رب العزت کا نام ایسا ہے نا کہ اس کو آپ دیکھو کہ یہ ہے نا الف لام ہا، اور اس کو آپ ختم کرنا چاہیں کسی بھی اور تو انسان کا نام ہوتا ہے نا، تو اگر آپ ایک لیٹر کو ہٹا دیں گے تو اس کا مطلب ہی چینج ہو جائے گا. آپ جو ہے کسی کا نام جمیل ہے تو آپ جیم ہٹا دیں گے تو میل بن جائے گا. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کو ہٹائیں گے تو دیکھو کہ نام چینج نہیں ہوگا. فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آپ الف کو اب ہٹا دیں تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر آپ ایک اور لام کو ہٹا دیں لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اگر آپ اسلام کو بھی ہٹا دیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اللہ تعالیٰ کا نام ایسا ہے کہ اس کے کسی بھی لیٹر کو آپ ہٹاتے ہیں اس کا میننگ ختم نہیں ہوتا. تو اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
یاد کر اپنے رب کے اسم کو، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، and devote yourself to him with complete devotion۔ اور فرمایا کہ اپنے رب کو یاد کر اور کٹ جا ہر چیز سے کٹنا، کہ جب ہم یاد کر رہے ہوں تو ہمارے دل دماغ میں کسی قسم کا خیال نہیں آنا چاہیے، ہمیں صرف اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد ہی ہونی چاہیے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کہ نماز جو ہے بغیر حضور قلب کے نہیں ہوتی۔ پریئر از ناٹ ویلڈ وداؤٹ پریزنٹ ہارٹ۔ دیکھو ہم اتنی مشقت مصیبت کر کے آپ آئے اپنی جاب سے، اپنے کاروبار سے، اور اپنے اسکول کو چھوڑ کے آئے، لیکن اگر یہاں پہ آ کے اگر ایسی نماز پڑھیں گے کہ حاضری تو ہو، آپ کے اندر حضوری نہ ہو، تو بھائی ایسی نماز جو ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پرانے کپڑے کی طرح اس بندے کے چہرے کے اوپر مار دیتے ہیں، کہ جو ایسی غفلت کی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے کہ اس کے چہرے کے اوپر مار دیتے ہیں ایسی نمازیں۔ تو اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یاد کر اپنے رب کو اور کٹ جا ہر چیز سے کٹنا، کہ جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں تو ایسے یاد کرے کہ فیل کرے کہ نہ زمین ہے، نہ آسمان ہے، نہ سورج چاند ستارے، کاروبار جاب بیوی بچے خاوند، کوئی نہیں، بس آپ ہیں اور اللہ پاک ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایسی صرف 2 رکعت ہی نماز پڑھ لے کہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اگر اس بندے یا عورت کو کوئی خیال نہ اس کے اندر آئے اتنی دیر میں، تو اللہ تعالیٰ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے کیے ہوئے تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دیتے۔ اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے یہ یاد کرنے کا ہمیں فائدہ کیا ہے۔ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقول، کہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انا مع عبدی، کہ I am with my slave, with my servant اذا هو ذکرنی when he remembers me۔ فرمایا کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، کہ جب یاد کرتا ہے اس وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور فرمایا وَتَحَرَّكَتْ بِي شَفَاتَاهُ، اور جب اس کے ہونٹ جو ہے میری یاد کے اندر ہلتے ہیں تو میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو جس بندے کا دل اور ہونٹ جو ہے اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں تو اس بندے کو اللہ رب العزت کی معیت، اللہ تعالیٰ کا سنگت، اللہ تعالیٰ کا جو ہے کنیکشن مل جاتا ہے۔ تو بھائی اب جتنا کوئی اسٹرانگ کنیکشن بنائے گا اللہ تعالیٰ سے، اتنے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اتنی زیادہ برکتیں اس کو ملیں گی۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جو ہے سب سے بڑی چیز ہے۔ کسی نے آ کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ حضرت دین کے اندر what is the greatest good deed؟ تو انہوں نے اس کو کاؤنٹر کویسچن کیا کہ آپ نے کیا قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا کہ پڑھا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، and the name of Allah سبحانہ وتعالیٰ is the greatest۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نام جو ہے یہی جو ہے سب سے بڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت جو ہے پسند ہے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کرتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علیہ، indeed the rules and regulation of Islam is a lot upon me, so I know there is a lot، کہ میرے اوپر بہت سارے جو ہے شریعت کے قوانین ہیں، لیکن بہت سارے ہیں۔ فرمایا کہ فَأَخْبِرْنِي بِشَيْءٍ، so inform me something أَتَشَبَّتُ بِهِ، کہ I can adhere to it, I can attach to it، کہ ایک کوئی چیز ایسی بتائے کہ جس کے ساتھ جو ہے
میں بہت زیادہ جو ہے جڑ کر رہوں. آپ دیکھیں کہ اس نے کیسا پیارا سوال پوچھا کہ بہت ساری اللہ کے حکم ہیں لیکن مجھے کوئی ایسی بات بتائے کہ جو سب سے بیسٹ ہو, جس کے ساتھ میں جڑا رہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, so your tongue should be busy and fresh with ذکر of اللہ سبحانہ وتعالی, with remembrance of اللہ سبحانہ وتعالی. تو آپ نے فرمایا کہ تیری زبان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جو ہے ہمیشہ جو ہے تر و تازہ رہنی چاہیے, ہمیشہ اس کے اندر مصروف رہنی چاہیے. تو دیکھیں کہ بھئی کیسی بڑی چیز ہوگی جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ساری کا ایکسٹریکٹ جو ہے اس کو بتا دیا. تو اس لیے جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس ذکر کو ہر وقت کرتے رہیں. حضرت حکیم الامت ایک دفعہ انگلینڈ جا رہے تھے تو راستے میں ان کو وہ تسبیح کر رہے تھے. تو ایک بندہ بیٹھا تھا, وہ کہتا ہے آگے کہتا ہے کہ مولوی صاحب, مولانا صاحب آپ یہ تسبیح پھیرتے رہتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ ہر وقت یہ تسبیح ہی آپ پھیرے ہیں اور کوئی ایسے کر نہیں رہے. انہوں نے فرمایا کہ گدھے تجھے کیا پتہ. جب یہ کہا نا اس کو بندے کو, تو وہ جو ہے گدھا کہنے پہ اس کا تو چہرہ جو ہے سرخ ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی یو آر اے جینٹل مین, آپ تو بڑے اچھے بندے ہو, ویری ٹیلنٹڈ, بڑے سینسیبل بندے ہو, عقل مند ہو, یہ تو میں نے ایسے ہی کہہ دیا. اب فوراً جو ہے نا اس کا پھر جو ہے وہ بالکل خام ہو گیا. انہوں نے فرمایا کہ بیٹا میں نے آپ کو ایک حرف لفظ ہی تو کہا ہے گدھا, تو دیکھو کہ تیرا رنگ کا اندر جو ہے تبدیلی آ گئی. تو جب پھر میں نے آپ کو اچھے الفاظ کے, پہلے غصے میں لال پیلے ہونے رہ گئے تھے, پھر اچھے الفاظ کے تو کتنے کام ہو گئے ہو. تو اسی طرح جب سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر کہتے ہو تو تمہیں ابھی اس کا پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے پہ کتنے خوش ہو جاتے ہیں. آج ہم اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں, اسی لیے جو ہے آج ہم ناکام ہیں. اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, کیا ایمان والو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت سے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی بتائی کہ اللہ کی یاد میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala says, so this is not nafli thing, volunteer thing. Allah subhanahu wa ta'ala ordering us, Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kasira. O you who believe, remember Allah subhanahu wa ta'ala excessively, abundantly, with kasrat, la'allakum tuflihun. So may you become successful. تو آپ فلاح پا جاؤ گے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی. تو آج ہم دیکھ لیں کہ ہم ناکامی کا تو ہر ایک کہتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ وہ ہو رہا ہے, ہر ایک کے پاس کمپلینیں ہیں. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے, آپ کو حکم دیا ہے, کبھی ہم اپنے اعمال کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں سے کتنے ہم کثرت سے ذکر کر رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اگر 24 آور ہیں ہمارے پاس ڈے اینڈ نائٹ, تو بھائی اگر اس کا ہیف کرو کہ چلو 8 گھنٹے تو میں نے سو لیا, تو دوسرے 16 آور میں اگر اس کا ہیف کرو تو بھائی قلیل کیا ہے. اگر میں 8 گھنٹے سے کم ذکر کروں تو یہ کیا ہے قلیل, اور 8 سے زیادہ کروں تو یہ کیا ہے کثیر. یہی رول ہے نا. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے اپنی ہر ایک اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا میں ہر روز اللہ رب العزت کا ذکر جو ہے ہیف سے اوپر کرتا ہوں, کثرت سے کرتا ہوں, آدھے سے زیادہ کر رہا ہوں. تو اگر ہم کر نہیں رہے تو بھائی کمپلینیں کیوں پھر کر رہے ہیں. جب بندہ کہتا ہے یا رب میرا حال دیکھ, تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ کہ تو میرے جو حکم ہے ان کو کتنا جو ہے فلفل کر رہا ہے, کتنا اوبے کر رہا ہے, کتنا فالو کر رہا ہے میری کمانڈمنٹ کو, میرے حکموں کو اور میرے رسول کے طریقوں کو.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرون اللہ علی کل احیانہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کو ہر گھڑی ہر آن جو ہے یاد رکھتے تھے. So she said رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم remember اللہ سبحانہ وتعالی each and every moment. فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوتے تھے تو آپ کے دل مبارک سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی آواز آ رہی ہوتی تھی، اور ایسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے ہنڈیاں ابل رہی ہوتی، گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہے، اللہ کے ذکر کی آواز ایسے آتی ہوتی تھی. تو فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سو رہے ہوتے ہیں، سنورنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل کے اندر سے ایسے جو ہے اللہ کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہوتی ہے. آپ نے فرمایا کہ عائشہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا. تو میرے بھائیوں یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج مولوی صاحب بھی ہو، امام صاحب بھی ہو، مولانا بھی ہو، عام بندہ بھی ہو، ان کو یہ تو پتہ ہے کہ حلوہ کھانا جی سنت ہے، ٹھیک ہے جی، اور مزے والی اپنی سنت جو ہے اس کا پتہ ہے کہ یہ سنت ہے. لیکن میرے بھائی اور بہنوں یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں کہ ہم اللہ پاک کو ہر گھڑی ہر آن یاد رکھیں. یہ بھی تو سنت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارا دن لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے تھے، اور ساری رات کھڑے ہو کے اللہ رب العزت کے حضور ان لوگوں کے لیے رحمت کی برکتوں کی دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں کرتے تھے، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے تھے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جو ان کو گالی بھی دیتا تھا اس کو دعا دیتے تھے. آپ نے فرمایا کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتے ہیں، فرمایا کہ تو جوڑ اس سے جو توڑے تجھ سے، تو عطا کر اسے جو منع کرے تجھے، تو معاف کر دے اسے جو ظلم کرے تجھ پہ، اور فرمایا کہ تو دعا دے اسے جو گالی دے تجھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیشہ جو ہے لڑائی کے اوپر صلح کو ترجیح دی ہے. صلح حدیبیہ دیکھ لیں کہ اتنا لکھ کے ہر بات ان کی مان کے صلح کی ہے. تو یہ کیا ہمارے لیے نشانی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیور وانٹ وار، ہی آلویز وانٹ ٹروس. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جو ہے محبت کو پریفرنس دی ہے، نفرت کے اوپر آپ نے کبھی کسی سے نفرت ہیٹ نہیں کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلویز لو ایچ اینڈ ایوری پرسن. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جو ہے معاف کرنے کو پسند کیا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ریونج اور بدلہ نہیں لیا. کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ جب کانکڑ ہو گیا مکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ I forgive you all the way that Joseph forgives his brothers. تو بھائی ہم یہ جو ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں. اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کریں گے، بلیو می، جو لوگ جو ہے جلدی دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں ان لوگوں کو آپ دیکھیں گے کوئی انگزائٹی، کوئی ڈپریشن، کوئی سٹریس اور ایسی چیزیں نہیں ہوتی. جن لوگوں سے دوسرے لوگوں کے ہاتھ زبان سے جو ہے ان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوتے ہیں، تو یہ لوگ جو ہے دیکھ لو کہ آلویز بڑے ہی سکون کے اندر ہوتے ہیں، اطمینان کے اندر ہوتے ہیں. تو اس لیے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں انا مع عبدی، میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جو فرمایا کہ اذا ہوا ذکرنی، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اور جتنی دیر اس کی زبان جو ہے ہلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، تو فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہی ہوتا ہوں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس زبان سے ہم بیک بائٹنگ کریں، کسی پہ سلینڈرنگ کریں، تہمت بازی کریں، چغل خوری کریں، تو بھائی کیوں یہ کر کے تو ہم جہنم کا راستہ اختیار کریں. بہتر نہیں
کہ بھائی اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں اور اس سے اچھی اچھی باتیں کریں اور جنت کا راستہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے والوں کو سب جو ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا ایک مانگتے تھے، آپ سب جو ہے یہ دعا یاد کر لیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک و تلاوت کتابک۔ او اللہ سبحانہ و تعالیٰ، میں آپ سے مدد مانگتا ہوں کہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، شکر کرنے میں، اور اچھی طرح سے عبادت کرنے میں اور تلاوت کلام پاک کرنے میں۔ سو اللہ پلیز ہیلپ می سو آئی کین ریممبر یو ایکسیسولی اینڈ I can thank you and I can recite your Quran excessively, and give me power so I can offer prayer and worship with sincerity. So please remember this dua. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq so we can follow the commandment of Allah subhanahu wa ta'ala and the way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.